سی ایم ایم آئی کی دو ریپرزنٹیشنس ہیں، ایک اسٹیج ریپرزنٹیشن ہے اور ایک کنٹینیوس ریپرزنٹیشن ہے. آج کی ڈسکشن میں ہم اسٹیج ریپرزنٹیشن کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں. اسٹیج ریپرزنٹیشن کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ مختلف اسٹیجز میں مختلف پروسیس ایریاز کو ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے، اور یہ جو پروسیس ایریاز ہیں یہ ان اسٹیجز میں کسی آرگنائزیشن میں اس میں ان کی کیپیبلٹی کو پہ ایکسپرٹیز حاصل کرنی ہوتی ہے، اور اس طرح ان اسٹیجز میں سے گزر کر جو کمپنی کی یا آرگنائزیشن کی گولز ہوتے ہیں ریگارڈنگ پروسیس امپروومنٹ، اس کو وہ اچیو کرتے رہتے ہیں. یہ اس کی لیگسی سافٹ ویئر سی ایم ایم ہے، کیونکہ سافٹ ویئر سی ایم ایم اسٹیجڈ ہے اور اس میں مختلف جو کیپیبلٹی میچورٹی کے لیولز ہیں ان میں بھی کی پروسیس ایریاز کو تقسیم کیا ہوا ہے. تو یہی لیگسی اب سی ایم ایم آئی کی اسٹیج ریپرزنٹیشن میں مینیفیسٹ ہوتی ہے. جو ایک میچورٹی لیول ہے وہ ایک ویل ڈیفائنڈ ایوولوشنری پلیٹو ہے، جس کو اچیو کرنے کے نتیجہ میں یا اس پلیٹو پہ پہنچنے کے نتیجہ میں جو آرگنائزیشن کی مختلف پروسیسز ہیں ان میں آہستہ آہستہ امپروومنٹ آتی جاتی ہے. لیول 2 پہ مثلاً جو امپروومنٹ ہوگی، لیول 3 پہ اس سے زیادہ امپروومنٹ ہوگی، لیول 4 پہ اس سے زیادہ امپروومنٹ ہوگی. تو سی ایم ایم سافٹ ویئر سے آپ فیملیئر ہیں، اسی طرز کے اوپر اس سی ایم ایم آئی اسٹیج ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ماڈل کی ہوئی ہے. اب میں آپ کو سی ایم ایم آئی کے ماڈل کے وہ کمپوننٹس دکھاتا ہوں جو اسٹیج ریپرزنٹیشن میں ہے. جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، میچورٹی لیول 2 3 اور اس طرح آنورڈ ہے، اور ہر میچورٹی لیول جو ہے اس میں مختلف پروسیس ایریاز ہیں، اور ان پروسیس ایریاز میں جنرک گولز ہیں، جنرل گولز بھی کہہ سکتے ہیں، جنرک گولز ہیں اور اسپیسیفک گولز ہیں. اور جنرک گولز کے ساتھ جنرک پریکٹسز اٹیچڈ ہیں، اور اسپیسیفک گولز کے ساتھ اسپیسیفک پریکٹسز اٹیچڈ ہیں. اور یہ ہر کی پروسیس ایریا میں اسی طرح ہے، اور ہر میچورٹی لیول میں اسی طرح ہے. میچورٹی لیول کا شارٹ ایم ایل بھی یوز ہو سکتا ہے، اس لیے میچورٹی لیولز جو مختلف اسٹیجز کے اوپر ڈیفائنڈ ہیں وہ اسی طرح اس کا اسٹرکچر ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک میچورٹی لیول یا ایک اسٹیج کے اوپر مختلف پروسیس ایریاز ہیں، اور ان پروسیس ایریاز کے ساتھ جنرک اینڈ اسپیسیفک گولز اٹیچڈ ہیں، اور ان جنرک اور اسپیسیفک گولز کے ساتھ جنرک اور اسپیسیفک پریکٹسز جو ہیں وہ اٹیچڈ ہیں. اور یہ ماڈل سی ایم ایم سافٹ ویئر میں بھی تقریباً اسی طرح ہی ہے. جو اسٹیج ریپرزنٹیشن ہے سی ایم ایم آئی ماڈل کی، یہ ایک سسٹمیٹک اسٹرکچرڈ اپروچ ہمیں، اسٹرکچرڈ طریقہ ہمیں دیتا ہے فار پروسیس امپروومنٹ، ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. آپ لیٹس سے کہ اسٹیج 2 پر ہیں، تو اس میں جو پروسیس ایریاز ہیں ان کو آپ 1 بائی 1 اس میں کیپیبلٹی کو اڈاپٹ کریں، اس کو حاصل کریں، ایکوائر کریں، اور اس کے بعد پھر آپ دوسری اسٹیج، تیسری اسٹیج میں چلے جائیں، پھر آپ 4 اسٹیج میں چلے جائیں. تو وین یو اچیو اے اسٹیج it ensures that adequate improvement has been laid as a foundation for the next stage. تو بڑا سسٹمیٹک اسٹیپ وائز آرگنائز اسٹرکچرڈ مینر میں آپ کی جو آرگنائزیشن کی امپروومنٹ ہے اس کو آپ مانیٹر بھی کر سکتے ہیں، ایویلویٹ بھی کر سکتے ہیں، اور کسی اور انڈیویجول کو، کسی پروفیشنل کو یہ کمیونیکیٹ کرنا بھی نسبتاً آسان ہے کہ جی ہم اس لیول پر آپریٹ کر رہے ہیں، اسٹیج کے اوپر آپریٹ کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے کمیونیکیشن جو ہے وہ نسبتاً کلیئرر ہے.
اور جو پروسیس ایریاز ہیں وہ بھی میچورٹی لیول کے لحاظ سے آرگنائز کیے ہوئے ہیں. اور جب آپ اسپیسیفکلی کسی میچورٹی لیول کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میچورٹی لیول کے ساتھ یہ پروسیس ایریاز اٹیچڈ ہیں، ایسوسیٹڈ ہیں، اور کوئی گیس ورک نہیں رہتا. سو تھنگز آر ویری کلیئر ایز فار ایز دی ریلیشن شپ بٹوین process areas and different maturity levels is concerned. اور جو آرڈر آف امپلیمنٹیشن ہے وہ بھی بڑا کلیئر ہے. آپ کو لوور اسٹیجز پر یا لوور میچورٹی لیولز پہلے امپلیمنٹ کرنی ہے وہ بیسٹ پریکٹسز جو اس پیرامڈ میں جو کہ اسٹیجڈ ریپرزنٹیشن کا پیرامڈ ہے اس کی لوور لیول پر جو سٹیجز ہیں، لو لیول پہ جو میچورٹی لیولز ہیں، اس کو آپ نے پہلے امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کو پہلے ایکوائر کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ ہائر میچورٹی لیولز کے اوپر جا سکتے ہیں. اور چونکہ ہائر جو میچورٹی لیولز ہیں وہ انفیکٹ بیس کر رہی ہوتی ہیں لوور میچورٹی لیولز کے اوپر، اس لیے کوئی کمیونیکیشن گیپ ایز سچ رہتا نہیں ہے، اور انیشیل لیول سے ہائر لیول تک ہر چیز جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہے. اور یہ اسٹیج ریپرزنٹیشن کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ جو کلیئرٹی ہے، سیکوینسنگ آف امپلیمنٹیشن ہے، وہ بڑی کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے. اسی طرح جب آپ میچورٹی کو اچیو کرتے ہیں کسی خاص لیول کے اوپر، تو آپ کی جو پروسیس امپروومنٹ کی فاؤنڈیشن ہے وہ لے ہو جاتی ہے فار دا نیکسٹ لیول. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہائر میچورٹی لیولز جو ہیں وہ لوور میچورٹی لیولز کو ریکوائر کرتے ہیں. ان ادر ورڈس لوور میچورٹی لیولز آر اچیومنٹ آف capability in lower maturity levels is a prerequisite for achieving capability of higher maturity levels. اور یہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک pyramid type structure ہے. پہلے آپ lower levels یا lower stages پہ بھی کہہ سکتے ہیں وہاں آپریٹ کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ کی جو امپروومنٹ کی ایفرٹس ہیں وہ ان کے نتیجے میں آپ کی جو پروسیس ایریاز ہے اس میں کیپیبلٹی یا ایکسپرٹیز ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور ایک اس لیول پر آ جاتی ہے کہ آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ ان ایریاز میں، ان پروسیس ایریاز میں آپ کی کیپیبلٹیز اور ایکسپرٹیز اتنی ہیں کہ آپ کو سرٹیفائی کر دیا جائے کہ جی آپ ایک سرٹن لیول کے اوپر، سرٹن میچورٹی لیول کے اوپر آپریٹ کر رہے ہیں. اور تو میچورٹی لیول اس کا مطلب یہ ہے کہ دے سگنیفائی لیول آف پرفارمنس دیٹ کین بی ایکسپیکٹڈ فرام این آرگنائزیشن. اگر میں کہوں کہ ایک آرگنائزیشن لیٹس سے ایکس وائی زی انکارپوریٹڈ ہے، وہ CMMI کی میچورٹی لیول 2 کے اوپر آپریٹ کر رہی ہے، تو جتنے پروسیس ایریاز لیول 2 کے ساتھ ایسوشیٹڈ ہوں گے، I would know immediately کہ وہ سارے کے سارے اس آرگنائزیشن میں اس آرگنائزیشن کو وہ کیپیبلٹی ہوگی. ان ادر ورڈس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ پریکٹسز، وہ جنرک اینڈ اسپیسیفک پریکٹسز جو اس پرٹیکولر پروسیس ایریا کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، وہ اس آرگنائزیشن میں یوز کی جا رہی ہوں گی یا امپلیمنٹ ہوں گی، اور ان بیسٹ پریکٹسز سے ان سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہوگا. یہ ایک اسمپشن ہے جو رائٹ اوے ایک شخص کو پتہ لگ سکتی ہے کہ جب آپ بات کریں کہ جی اس ایکس وائی زی آرگنائزیشن جو ہے یہ اس میچورٹی لیول کے اوپر آپریٹ کر رہی ہے. تو ہم یہ دوبارہ کہہ سکتے ہیں کہ میچورٹی لیولز جو ہیں وہ ویل ڈیفائنڈ پلیٹوز ہیں آن پاتھس ٹو بیکمنگ اے میچور آرگنائزیشن. اور میچور آرگنائزیشن آپ اس وقت بنتے ہیں جب آپ اس ماڈل کے CMMI کے ٹاپ کے جو میچورٹی لیول ہے اس کے اوپر پہنچ جائیں. اور اگین جو ٹاپ کے اوپر آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ پھر اپنے لیے خود چیلنجز کریٹ کرتی ہیں اور ان چیلنجز کو میٹ کرتے ہیں.
CMMI کی اسٹیج ریپرزنٹیشن میں 5 میچورٹی لیولز ہیں، اور ہر لیول جو ہے وہ ایک لیئر ہے، لیئر ان دی فاؤنڈیشن آف کنٹینیوس پروسیس امپروومنٹ. تو ہر لیول جو ہے وہ اپنی ذات میں کوئی مقصد نہیں ہے. آرگنائزیشنس کے لیے کسی لیول پر آپریٹ کرنا ان کے بزنس پوائنٹ آف ویو سے ایک اچھی چیز ہے، لیکن جو الٹیمیٹ گول ہے وہ یہ ہے کہ اس آرگنائزیشن کی جو سافٹ ویئر یا سسٹم انجینئرنگ کے پروجیکٹس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس طریقے سے ہو کہ کنٹینیوس امپروومنٹ ہو ان مینجمنٹ پروسیسز ایز ویل ایز انجینئرنگ اینڈ ٹیکنیکل پروسیسز. یہ 5 میچورٹی لیولز کیا ہیں؟ میچورٹی لیول 1 از پرفارمڈ، میچورٹی لیول 2 is managed, maturity level 3 is defined, maturity level 4 is quantitatively managed, and maturity level 5 is optimizing. اب آپ اسکرین پر ان 5 میچورٹی لیولز کا ایک پکچر کی صورت میں کمپیریزن دیکھ سکتے ہیں. جو لیول 1 ہے جس کو پرفارمڈ کا نام دیا گیا ہے، یہاں پر پروسیسز آر انپرڈکٹیبل، پورلی کنٹرولڈ اینڈ آر ریئیکٹیو، یعنی کہ پرو ایکٹیو نہیں ہیں بلکہ ریئیکٹیو ہیں. جب آپ لیول 1 سے لیول 2 پہ جاتے ہیں جس کا نام مینجڈ ہے، تو پروسیسز آر کیریکٹرائزڈ فار پروجیکٹس اینڈ آر اسٹل ریئیکٹیو اور اسٹل آفن ریئیکٹیو. ہر کیس میں یہ ریئیکٹیو نہیں ہیں، لیکن بعض پروسیسز آپ نے پروجیکٹس کے لیے اسٹیبلش کر لیے ہیں اور اس میں آپ ریئیکٹیو موڈ میں نہیں ہیں. جو تیسرا میچورٹی لیول ہے وہ ڈیفائنڈ کہلاتا ہے، اور پروسیسز آر کیریکٹرائزڈ فار دی آرگنائزیشن، فار دی انٹائر آرگنائزیشن اینڈ آر پرو ایکٹیو، وچ مینس دیٹ the culture of the organization has been changed so that you don't sit in reactive mode. Instead, the personnel and the people and everybody involved in the running of the organization, including the foot soldiers and everyone else, are actively looking to solve different problems and to improve the process. 4th لیول جو ہے وہ کوانٹیٹیولی مینجڈ ہے، اور اس میں پروسیسز آر میجرڈ اینڈ کنٹرولڈ. دس از اگین سملر ٹو سافٹ ویئر CMM. اینڈ دا 5th لیول از آپٹیمائزنگ، اینڈ دا فوکس ایٹ دس لیول شفٹس فرام پرابلم سالونگ ٹو کنٹینیوس امپروومنٹ، کنٹینیوس پروسیس امپروومنٹ. دیٹس وائی دی نیم indicates that it is optimizing rather than optimized. So the organizations in operating at maturity level 5 are continuously on the look for new things, for taking steps so that their processes get better on a daily or on a weekly basis. یہ جیسے بھی ہے کہ وہ ان کی جو پریزنٹیشنز ہیں، ان کی جو پروسیسز ہیں وہ بہتر سے بہتر ہو جائیں. تو ابھی جو آپ نے ریلیشن شپ دیکھا ہے اس CMMI اسٹیج ریپرزنٹیشن کا، اس کی میچورٹی لیولز کا، دس از کوائٹ سملر ٹو دی ریلیشن شپ دیٹ ایگزسٹڈ بٹوین ڈفرنٹ لیولز آف CMM سافٹ ویئر. Obviously, CMM software was one of the major inputs into the development of CMMI. اور جو اس کی اسٹیج ریپرزنٹیشن ہے وہ بیسکلی اسی CMM سافٹ ویئر کو ہی ریپرزینٹ کر رہی ہے. although جیسا کہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ CMMI کی جو میچورٹی لیولز ہیں، they have introduced new process areas
and some of them have been retained from CMM software, others have been added to CMMI, اور اس سے امپروومنٹ آئی ہے. سو ان ادر ورڈس ہم کہہ سکتے ہیں کہ CMMI از دی لیٹسٹ کلیکشن آف لیٹسٹ بیسٹ پریکٹسز آن دا روڈ ٹو سافٹ ویئر پروسیس امپروومنٹ. اب میں آپ کو CMMI کا اسٹرکچر دکھاتا ہوں ایز فار ایز دی اسٹیج ریپرزنٹیشن از کنسرنڈ. اب میں آپ کے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ CMMI کا اسٹرکچر ہے ایز فار ایز دی اسٹیج ریپرزنٹیشن از کنسرنڈ. اس میں مختلف میچورٹی لیولز ہیں، ان میں سے ایک میچورٹی لیول کو ایز این ایگزامپل آپ کے سامنے اس وقت دکھایا گیا، اور اس میچورٹی لیول میں کئی پروسیس ایریاز ہیں فار ایگزامپل، اور ہر پروسیس ایریا میں ایک سیٹ آف جینرک گولز ہیں، ایک سیٹ آف اسپیسیفک گولز ہیں. ان جینرک گولز کے لیے آپ کے پاس 4 چیزیں ہیں جو ٹاسکس ہیں اور کیپیبلٹیز ہیں، یا جن کو کامن فیچرز بھی کہہ سکتے ہیں آپ. وہ 4 ہیں جی: کمٹمنٹ ٹو پرفارم، ابیلٹی ٹو پرفارم، ڈائریکٹنگ امپلیمنٹیشن اینڈ ویریفیکیشن. یہ 4 ہیں، اور ان کے نتیجہ میں آپ کے پاس جنیرک پریکٹسز آ جاتی ہیں، اور اسپیسیفک گولز کے ساتھ اسپیسیفک پریکٹسز آ جاتی ہیں. یہ 4 جو کامن فیچرز ہیں، اس میں سے پہلا جو ہے وہ کمٹمنٹ ٹو پرفارم ہے. اس فیچر کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو دس کامن فیچر کریٹس پالیسیز اینڈ سیکیورز اسپانسرشپ فار پروسیس امپروومنٹ ایفرٹس. تو جو پالیسیز اور اسپانسرشپس ہائر مینجمنٹ سے ایکوائر کرنی ضروری ہوتی ہیں، وہ کمٹمنٹ ٹو پرفارم کے تحت آتی ہیں. تو تمام گولز کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں کمٹمنٹ ہونی چاہیے مینجمنٹ کی. اگر ہمارے پاس پالیسیز اور اسپانسرشپس نہیں ہیں فار اینی گول، دین وی ول ناٹ بی ایبل ٹو امپلیمنٹ دیٹ گول لیٹر آن. پہلی چیز جو ہے وہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے. پھر ایبلٹی ٹو پرفارم یہ ہے کہ it ensures that the project and or organization has the resources it needs to pursue process improvement. اگر آپ کے پاس کمٹمنٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ریسورسز نہیں ہیں، لیٹس سے کہ آپ انف ٹرین نہیں ہیں یا آپ کے پاس انف ہیومن ریسورسز نہیں ہیں، تو پھر آپ باوجود کمٹمنٹ ہونے کے اس کو پرفارم کرنے کے قابل نہیں ہیں، اس کے ایبل نہیں ہیں. اور اس کی ایک اور بھی پرابلم ہو سکتی ہے کہ اگر آپ ایبل نہیں ہیں تو شاید مینجمنٹ کمیٹڈ ہی نہیں ہے. تو یہ دو فیچر ہو گئے. تیسرا ہے ڈائریکٹنگ امپلیمنٹیشن وچ کلیکٹس میجرز اینڈ اینالائزز ڈیٹا ریلیٹڈ ٹو دا پروسیسز. تو ان پروسیسز کو جس کو بھی ہم امپروو کرنا چاہتے ہیں، ان سے متعلق جتنا بھی ڈیٹا ہے اس کو کلیکٹ کرنا، اس کو میجر کرنا اور اس کو اینالائز کرنا، یہ کامن فیچر ہے امنگ آل ڈفرنٹ گولز. اور پھر ویریفیکیشن کا جو ٹاسک ہے، اٹ ویریفائز دیٹ دا پروجیکٹس اینڈ اور آرگنائزیشنز ایکٹیویٹیز کنفارمز ٹو ریکوائرمنٹس، پروسیسز اینڈ پروسیجرس. تو یہ 4 کامن ٹاسکس ہیں، کامن فیچرز ہیں جو کہ آپ کی پریکٹسز ہیں، امپلیمنٹ ان کے بغیر نہیں ہو سکتی. یو نیڈ ٹو ہیو اے کمٹمنٹ ٹو پرفارم، یو نیڈ ٹو ہیو دی ایبلٹی ٹو پرفارم، یو نیڈ ٹو ہیو دی امپلیمنٹیشن اینڈ ڈائریکٹنگ امپلیمنٹیشن. اور پھر امپلیمنٹیشن کی جو ویریفیکیشن ہے وہ کرنی ایز سچ نہایت ضروری ہے. اب ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ اسٹیجڈ ریپرزنٹیشن کے تھرو پروسیس امپروومنٹ کرتے ہیں ان CMMI، تو آپ کسی اسٹیج کو اسکپ نہیں کر سکتے. آپ ڈائریکٹلی جیسے کہ لیول 2 پر جانے کے بجائے آپ لیول 3 پر نہیں جا سکتے. آپ کو پہلے لیول 2 کی کیپیبلٹی حاصل کرنی پڑے گی، اور وہ آپ کیپیبلٹی
اس طرح حاصل کریں گے کہ لیول 2 میں جو پروسیس ایریاز ڈیفائنڈ ہیں ان پروسیس ایریاز کے ساتھ جو جنرک اور اسپیسیفک گولز وابستہ ہیں ان تمام گولز کو کے ساتھ جو پریکٹسز اٹیچ کی گئی ہیں ان کو آپ ایکوائر کریں گے. آپ ایکوائر کیسے کریں گے؟ آپ پہلے مینجمنٹ کی کمٹمنٹ لیں گے, پھر ان کے ساتھ جو ان پریکٹسز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ریسورسز ضروری ہیں ان کو آپ ایکوائر کریں گے, پھر ان پریکٹس کو امپلیمنٹ کریں گے اور اس کو پھر ویریفائی کریں گے. تو 4 اسٹیپس آپ کہہ سکتے ہیں, کامن فیچرز ہیں یہ, ہر پریکٹس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. اور بعض اسپیسیفک پریکٹسز اسپیسیفک گولز کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, ان کو بھی آپ امپلیمنٹ کریں گے. ان ادر ورڈ CMMI ہو یا CMM ہو یا کوئی اور ماڈل ہو فار دیٹ میٹر, وہ کلیکشن ہوتی ہے آف بیسٹ پریکٹسز, اور ان بیسٹ پریکٹسز کو آپ نے اپنی آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. یہ ماڈلز آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی وہ بیسٹ پریکٹسز ہیں جن کو امپلیمنٹ کیا جانا ضروری ہے, اور جب آپ ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس ماڈل کو اڈاپٹ کیا ہے. اب میں بات کر رہا تھا کہ آپ جو لوور میچورٹی لیولز ہیں ان کو چھوڑ کر ڈائریکٹلی ہائر میچورٹی لیولز کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ جو ہائر میچورٹی لیولز ہیں ان پہ جو پروسیس ایریاز ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں لوور میچورٹی لیولز میں جو پروسیس ایریاز ہیں ان پر, اور ایونچولی جو پروسیس ایریاز ہیں وہ سارے کے سارے ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں یا کلیکشن ہے ایکچولی آف ڈفرینٹ بیسٹ پریکٹسز. تو آپ نے اگر اپنی آرگنائزیشن میں CMMI کی اسٹیج ریپرزنٹیشن یوز کرنی ہے تو آپ کو سب سے پہلے ایک انالیسس کروانا پڑے گا, گیپ انالیسس کروانا پڑے گا کہ آپ لیول 2 پہ سے کتنی دور ہیں, اور پھر ان تمام اسٹیپس کو یا ایکٹیویٹیز کو اسٹارٹ کرنا پڑے گا, اسٹیپس لینے پڑیں گے, وہ ایکٹیویٹی اسٹارٹ کرنی پڑیں گی جن سے آپ کی جو میچورٹی لیول ہے وہ لیول 2 تک آ جائے. اس کے لیے جو گیپ انالیسس ہے اس کے رزلٹ میں ایز اے رزلٹ آپ کے پاس ایک لسٹ آ جائے گی کہ جی یہ بیسٹ پریکٹسز ہیں جو آپ یوز کر رہے ہیں لیول 2 کے حساب سے, یہ وہ بیسٹ پریکٹسز ہیں جو آپ نہیں کر رہے. پھر آپ کو ایک پروگرام انسٹیٹیوٹ کرنا پڑے گا جس سے اپنی آرگنائزیشن میں وہ بیسٹ پریکٹسز آپ انٹروڈیوس کریں گے, اور پھر یہی اپروچ آپ کو تمام پروسیس ایریاز کے لیے یوز کرنی پڑے گی ریلیونٹ ٹو دیٹ میچورٹی لیول. تو جو پروسیس ایریاز ہیں وہ بیسکلی بلڈنگ بلاکس ہے آن دا روڈ ٹو پروسیس امپروومنٹ, اور یہ پروسیس ایریا جو ہیں یہ ہر پروسیس ایریا کے ساتھ جو بیسٹ پریکٹسز اٹیچڈ ہیں, سیٹ آف ریلیٹڈ بیسٹ پریکٹسز جو ہیں وہ اٹیچڈ ہیں. اب میں آپ کو اب اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ پروسیس ایریاز جو CMMI کے ساتھ اٹیچڈ ہیں مختلف میچورٹی لیولز کے ساتھ. تو اب ہم ان کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. لیول 1 جو کہ پرفارمڈ جس کا نام ہے, اس کا فوکس بیسکلی پروجیکٹ کمپلیشن ہوتا ہے. موسٹ آرگنائزیشنز ان سافٹ ویئر انڈسٹری would fall under this maturity level, اور اس کے ساتھ کوئی پروسیس ایریا اٹیچڈ نہیں ہے یا ریکمینڈڈ نہیں ہے. لیول 2 پہ جانے کے لیے ان تمام آرگنائزیشنس کو جو لیول 1 پر آپریٹ کر رہی ہیں, جن پروسیس ایریاز پہ فوکس کرنا پڑتا ہے, اور ان پروسیس ایریاز میں جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو اپنی آرگنائزیشن میں اسٹیبلش کرنا, امپلیمنٹ کرنا ہے. ان پروسیس ایریاز کے نام ہیں
Number 1, requirements management. Number 2 is project planning. Number 3 is project monitoring and control. Number 4 is supplier agreement management. Number 5 is measurement and analysis. Number 6, process and product quality assurance. And number 7, configuration management. اگر آپ ان پروسیس ایریاز کو یکجائی نظر سے، جس کو ہم ہولسٹک اپروچ کہتے ہیں، اس سے دیکھیں تو ان پروسیس ایریاز کا جو فوکس ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیسک پروجیکٹ مینجمنٹ ہے. اور یہی آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ لیول 2 پہ آپریٹ کرنے والی آرگنائزیشنز کا جو فوکس ہے، یا کہنا چاہیے کہ لیول 1 سے لیول 2 پر آنے کے لیے ان آرگنائزیشنز کو جو لیول 2 پہ آنا چاہتی ہیں، اپنا پرائمری فوکس بیسک پروجیکٹ مینجمنٹ پہ کرنا ہوتا ہے. اور ان پروسیس ایریاز میں ان کو ایکسپرٹیز یا کیپیبلٹیز جو ہیں وہ ایکوائر کرنی پڑتی ہیں. اور ان تمام پروسیس ایریاز کے ساتھ جو بیسٹ پریکٹسز اٹیچڈ ہیں ان کو آرگنائزیشن وائڈ تو نہیں لیکن پروجیکٹ وائز امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ زیادہ جو پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے وہ پروجیکٹس سے متعلق ہے. پھر آپ کے پاس لیول 3 ہے جو ڈیفائنڈ ہے، اس میں فوکس جو ہے وہ پروسیس اسٹینڈرڈائزیشن کا ہوتا ہے. اور اس میں جو کی پروسیس ایریاز ہیں یا پروسیس ایریاز ہیں، آئی اسٹینڈ کریکٹڈ، وہ ہیں ریکوائرمنٹس ڈیولپمنٹ، ٹیکنیکل سلوشن، پروڈکٹ انٹیگریشن، ویریفیکیشن، ویلیڈیشن، آرگنائزیشنل پروسیس فوکس، آرگنائزیشنل process definition, then organizational training, then integrated project management, then we have risk management, and finally decision analysis and resolution. تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس لیول پر جو فوکس ہے وہ انڈیویجول پروجیکٹ سے ہٹ کر بلکہ پوری آرگنائزیشن پہ محیط ہو گیا ہے. اور an organization operating at CMMI level 3 is required to have an organization-wide policy regarding process standardization and regarding the use of best practices in all the key areas, all the fundamental software development and system engineering and other disciplines، جس میں انڈیویجول پروجیکٹ سے ہٹ کر اور ان کے ایکسپیرئنس کے اوپر ہم ان تمام بیسٹ پریکٹسز کو پوری آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو ان پروسیس ایریاز میں جو لیول 3 کے ساتھ اٹیچڈ ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں، لیول 3 پر آپریٹ کرنے والی آرگنائزیشن لیول 2 کے پروسیس ایریاز میں بھی ماسٹری رکھتی ہے اور ان کو بھی وہ امپلیمنٹ کیا ہوتا ہے. لیول 4 ہے جو کہ کوانٹیٹیو مینجمنٹ ہے. اس میں 2 پروسیس ایریاز ہیں، آرگنائزیشنل پروسیس پرفارمنس اینڈ کوانٹیٹیو پروجیکٹ مینجمنٹ. اور لیول 5 وچ از آپٹیمائزنگ، اس کا فوکس کنٹینیوس پروسیس امپروومنٹ ہے. اور اس میں بھی 2 پروسیس ایریاز ہیں، آرگنائزیشنل انوویشن ڈپلائمنٹ اینڈ کازل انالیسس اینڈ ریزولوشن. اب ہم نے ایک ایک کر کے ان تمام میچورٹی لیولز کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں. پروسیس ایریاز کو تو ہم نے دیکھ لیا. پروسیس ایریاز کی ڈسکشن جو ہے
وہ اب مزید ہم نہیں کریں گے. ان میچورٹی لیولز کے اوپر کہ وہاں کیا فوکس ہے اس کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلا جو میچورٹی لیول ہے ML1 وہ ہے پرفارمڈ. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس میچورٹی لیول پر جو آرگنائزیشنس ہیں ان کا فوکس پرائمریلی پروجیکٹس کی کمپلیشن ہوتا ہے. کہ وہ میں یہ نہیں کہتا کہ ان میں بیسٹ پریکٹسز کا یوز نہیں ہوتا، بلکہ ان کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ پروجیکٹ مارکیٹنگ کر کے حاصل کیا جائے، پروجیکٹ کمپلیٹ کیا جائے یا پروڈکٹ بنائی جائے اور اس کو پھر کسٹمر کے حوالے کیا جائے. اینڈ دے اسٹارٹ لوکنگ فار دا نیکسٹ پروجیکٹ اینڈ پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ دے رن دیئر بزنس. ان کا فوکس بزنس ہوتا ہے. لانگ ٹرم پروجیکٹ مینجمنٹ یا پروسیس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. بہت سکسیزفل آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اس لیول پر آپریٹ کرتی ہیں. ان کو CMMI سے کوئی دلچسپی نہیں ہے سچ، لیکن یہ کہنا غلط ہوگا کہ وہاں کوئی بیسٹ پریکٹسز بھی امپلیمنٹ نہیں کی ہوتی. بہت ساری بیسٹ پریکٹسز ہیں جو لیولز 2 اینڈ ہائر میں یوز ہو رہی ہیں. وہ بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز میں جن کو ہم لیول 1 پر کہیں گے وہاں پر بھی یوز ہو رہی ہیں، لیکن کوئی سسٹمیٹک اپروچ نہیں ہے. بہت ساری چیزیں پروجیکٹ مینجمنٹ سے کہ اپنے ڈسکریشنری پاورز پر ہیں یا ہائر مینجمنٹ کے اوپر ہیں. اس طرح بعض دفعہ یہ آرگنائزیشنز اپنے سائز کے لحاظ سے بہت چھوٹی ہوتی ہیں. 5-6 امپلائیز ہیں، ان میں بعض پریکٹسز امپلیمنٹ کی جا سکتی ہیں. مثلا کنفیگریشن مینجمنٹ سے متعلق بہت ساری پریکٹسز کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، یا ریکوائرمنٹس مینجمنٹ کی کچھ پریکٹسز کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اور بعض پریکٹسز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن کوئی آرگنائزیشنل فوکس یا کمپنی کا باقاعدہ فوکس نہیں ہوتا کہ اس سال یا اگلے 2 سال یا اگلے 3 سال ہم نے ان ایریاز پہ فوکس کر کے اپنی جو پریکٹسز ہیں ان کو اسٹیبلش کرنا ہے ان اے سسٹمیٹک اینڈ آرڈرلی فیشن. لیکن بہت ساری سکسیزفل آرگنائزیشنز جو ہیں وہ لیول 1 پہ آپریٹ کر رہی ہیں. دے آر ڈوئنگ ویل فائنینشلی، دے آر ڈوئنگ ویل ان ٹیکنالوجی ایریاز آلسو. لیکن ہم چونکہ پروسیس امپرومنٹ کے حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے لیے لیول 1 آرگنائزیشنز آر ناٹ انٹرسٹنگ. لیول 2 پہ جو آرگنائزیشنز ہیں ML2 میچورٹی لیول 2 وہ مینجڈ کہلاتی ہیں. یہاں پر آرگنائزیشنل پالیسیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایڈھیرنس آپ کو ملتی ہیں. دے فالو ڈاکومنٹڈ پلانس اینڈ پروسیس ڈسکرپشنس. دے اپلائی ایڈیکویٹ فنڈنگ اینڈ ریسورسز فار بیسک پروجیکٹ مینجمنٹ ٹاسکس. ان میں کنفیگریشن مینجمنٹ کی پریکٹسز ہیں، ان میں ریکوائرمنٹس مینجمنٹ کی پریکٹسز ہیں، پروجیکٹ پلاننگ کی پریکٹسز ہیں. تو دے ٹرائی ٹو یوز اپروپریٹ پروسیسز ایز فار ایز پروجیکٹ مینجمنٹ از کنسرنڈ. اور جو ہیزرڈنس ہے، ایک ایڈ ہاک نیچر ہوتی ہے، وہ وہاں پر پائی نہیں جاتی. پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ آپ ان کمپنیز میں سکسیس ریٹ بھی بہتر ہے، اور جو پروجیکٹ مینجمنٹ ہے اس کے لیے فوکس بھی آپ کو ان آرگنائزیشنز میں ملے گا. اسی طرح مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول ہے آف پرفارمنس. کریکٹیو ایکشنز ہیں جو اس مانیٹرنگ کے نتیجے میں ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو پروجیکٹ مینجمنٹ سے متعلق اپنی بعض پریکٹسز میں یا بعض اسٹیپس میں کوئی غلطی ہے تو اس کو کریکشن کریں. اور جو جیسے میں نے کہا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ سے متعلق جتنی ایکٹیویٹیز ہیں، جتنے پروسیس ایریاز ہیں، اس پہ بہت زیادہ فوکس ہے ان آرگنائزیشن کا. اور انفیکٹ یہی وہ فاؤنڈنگ
اسٹون ہے جو کہ کسی بھی پروسیس امپروومنٹ ایفرٹ کا پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ کی جو بیسک پروجیکٹ مینجمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں دے ہیو ٹو کم انڈر کنٹرول، کیونکہ مور آفن دین ناٹ the failure in projects is a result of poor project management. بعض دفعہ schedules slippages ہوتی ہیں، بعض دفعہ cost out of control ہو جاتی ہے، بعض دفعہ configuration management اور versioning and change control کے جو issues ہیں وہ project کو spiral out of control کر دیتے ہیں. تو جو fundamentals ہیں چاہے وہ process improvement کے ہوں، چاہے وہ ویسے سکسیزفل ایگزیکیوشن آف سافٹ ویئر بزنسز کے ہوں، اس میں جو پہلی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ یو ہیو ٹو گیٹ یور آرگنائزیشنز پروجیکٹ مینجمنٹ ایشوز انڈر کنٹرول، اور ان کو چینلائز کرنا، ان کو سسٹمیٹک وے میں، جو کہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اکثر لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو گریجویٹس ہوتے ہیں یونیورسٹیز سے، کالجز سے، لیکن ان کے پاس پروجیکٹ مینجمنٹ کی سکلز اور پروجیکٹ مینجمنٹ کی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی. تو یہ آرگنائزیشنس کا کام ہے کہ وہ ایکسپرٹیز یا ٹریننگ اسٹاف کو پرووائڈ کرے، بوتھ مینجمنٹ اینڈ ٹیکنیکل اسٹاف. پھر لیول 2 پہ جو پرفارمنس ہے، پروسیس کی پرفارمنس ہے، اس کی مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ کا کام بھی ہوتا ہے، اور کریکٹیو ایکشنز بھی، نیسیسری کریکٹیو ایکشنز بھی لیے جاتے ہیں. لیول 2 پر آپریٹ کرنے والی آرگنائزیشنز آبجیکٹیولی ریویو کرتی ہیں پروسیس کو، ورک پروڈکٹس کو اینڈ سروسز کو ایز فار ایز ایڈریسنگ نان کمپلائنس از کنسرنڈ. اگر کسی پروسیس سے نان کمپلائنس نیسیسری ہو تو اس کو پراپرلی ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے، اس کی پراپر اپروولز حاصل کی جاتی ہیں. ریویوئنگ دی ایکٹیویٹیز، اسٹیٹس اینڈ ریزلٹس آف دا پروسیس ود اپروپریٹ لیولز آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنگ کریکٹیو ایکشن is also necessary at this level. You also need to identify and interact with relevant stakeholders. لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے اس لیول کے اوپر وہ یہ ہے کہ جو آرگنائزیشن کا فوکس ہے وہ پروجیکٹ مینجمنٹ ہے، اور پروجیکٹ مینجمنٹ کے ہی پروسیس ایریاز ہیں. جو پروسیس ایریاز ابھی ہم نے دیکھے ہیں لیول 2 پر، وہ پروجیکٹ مینجمنٹ سے ہی اٹیچڈ ہیں، اور جو انڈیویژول پروجیکٹ مینیجرز ہیں ان کو ان پروسیس ایریاز کے ساتھ اٹیچڈ بیسٹ پریکٹسز کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے. اور ایسی آرگنائزیشنز جو میچورٹی لیول 2 پر آپریٹ کر رہی ہیں وہ اپنے پروجیکٹس میں ان بیسٹ پریکٹسز کو یوز کرتی ہیں، لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ آرگنائزیشن وائڈ نہیں ہوتا. ان ادر ورڈس ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام پروجیکٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اس طرح بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں کہ تمام پروجیکٹس ایک آرگنائزیشنل پالیسی کے تحت اور اس کے انڈر اپنے تمام پروجیکٹس کو پرفارم کر رہے ہیں. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں لیول 3. لیول 3 کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک آرگنائزیشن لیول 2 کے تمام گولز کو اس نے اچیو کر لیا ہو. اور دوسرا امپورٹنٹ جو گلیئرنگ ڈفرینس ہے بٹوین لیول 2 اینڈ لیول 3 دیٹ دیر از این آرگنائزیشنل وے آف ڈوئنگ بزنس with tailoring of this organizational method allowed under predefined conditions. چونکہ آرگنائزیشن کے اپنے سیٹ آف اسٹینڈرڈ پروسیسز ہوتے ہیں جن کو آرگنائزیشنل سیٹ آف اسٹینڈرڈ پروسیسز اور OSSP بھی کہتے ہیں. تمام پروجیکٹس جو ہیں وہ انہی OSSP کے انڈر آپریٹ کرتے ہیں، اور اگر ان کو چینج کرنے کی، ان کو ماڈیفائی کرنے کی، ان کو ٹیلر کرنے کی ضرورت ہو تو وہ اس آرگنائزیشنل پالیسی کے تھرو کرتے ہیں جو کہ اس آرگنائزیشن میں ڈیفائنڈ ہوتی ہے. اور تمام
پروسیسز کے جو کیریکٹرسٹکس ہیں وہ کلیئرلی اسٹیٹڈ ہوتے ہیں. مثلا کیا چیزیں اسٹیٹ ہو سکتی ہیں؟ مثلا اس پروسیس کا جو مقصد ہے یعنی کہ پرپز وہ اسٹیٹ ہوتا ہے. اس پروسیس میں آنے والی تمام انپٹس اسٹیٹ ہوتی ہیں. اگر انپٹ کرائٹیریا انٹری کرائٹیریا ہے، انٹری کنڈیشنز ہیں، ان کو مینشن کیا جاتا ہے. اسی طرح وہ تمام ایکٹیویٹیز جو کسی پروسیس میں اٹیچڈ ہیں یا اس پروسیس میں کنڈکٹ کی جاتی ہیں، پرفارم کی جاتی ہیں، وہ مینشن کی ہوتی ہیں. ان تمام رولز کا ذکر ملتا ہے جو کہ ان ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتے ہیں. اس پروسیس کے ساتھ اگر کوئی میجرز ایسوسیٹڈ ہیں تو ان کو مینشن کیا جاتا ہے اور یہ تمام ڈاکومنٹڈ ہوتا ہے. اسی طرح ان ایکٹیویٹیز کو ویریفائی کرنے کے لیے یعنی کہ کیا یہ ایکٹیویٹیز واقعی کنڈکٹ یا پرفارم ہو گئی ہیں، ویریفیکیشن سٹیپس ڈاکومنٹ کیے جاتے ہیں. تمام آؤٹ پٹس کو ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے. اور اسی طرح ایگزٹ کرائٹیریا ڈیفائن ہوتا ہے فار آل پروسیسز ان لیول 3. تو لیول 3 کنٹینیوز ود اے اسٹرانگ میننگ فل آرگنائزیشن وائڈ اپروچ ٹو ڈیولپنگ پروڈکٹس. اب یہ ڈسٹنکشن ہے، آپ اگر اس کو تھوڑا سا کمپیئر کریں سی ایم ایم کے ساتھ تو جو ٹرمینالوجی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک ڈفرینس ہے کہ ہم پروڈکٹس کی بات کر رہے ہیں، سافٹ ویئر کی بات صرف نہیں کر رہے یا سسٹم انجینئرنگ پروڈکٹس کی بات نہیں کر رہے. تو لیول 3 پہ جو پروسیسز ہیں وہ تمام آرگنائزیشن میں اسٹینڈرڈائز کیے جا چکے ہیں. آرگنائزیشن وائڈ اپروچ ہے آف ڈیولپنگ پروڈکٹس، آف ڈیولپنگ سروسز. اور لیول 3 پہ آپریٹ کرنے والی آرگنائزیشنس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ لیول 2 پر جو گولز سیٹ کیے گئے ہیں یا جو ان کو اچیو کر لیا ہو، اور ان ایڈیشن ٹو لیول 3 پر تمام پروسیسز کو، تمام پروسیس ایریاز کو کے ساتھ جو گولز اٹیچڈ ہیں ان کو بھی اچیو کر لیا ہو. لیول 3 کے لیے جو پروسیسز ہیں وہ زیادہ پرو ایکٹیولی مینیج کیے جاتے ہیں. دے آر بیسڈ آن مور سوفسٹیکیٹڈ انڈرسٹینڈنگ آف دی انٹر ریلیشنشپس اینڈ میجرمنٹس آف دا پروسیسز اینڈ پارٹس آف دا پروسیس. تو جیسا کہ بالکل اس لیکچر کے شروع میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو آرگنائزیشنز ہیں ایٹ لیول 3 آر پرو ایکٹیو. وہ ری ایکٹیو موڈ میں آپریٹ نہیں کرتی بلکہ وہ پرو ایکٹیولی ایشوز اور پرابلمس کو ہینڈل کرتی ہیں. لیول 3 از مور سوفسٹیکیٹڈ، اٹ از مور آرگنائزڈ اینڈ اسٹیبلشز این آرگنائزیشنل آئیڈینٹی دیٹ از دا وے آف ڈوئنگ بزنس وچ از پرٹیکولر ٹو دیٹ آرگنائزیشن. تو یہ بھی ایک ایمفیسس ہے کہ ہر آرگنائزیشن جو لیول 3 پہ آپریٹ کر رہی ہے وہ ان تمام بیسٹ پریکٹسز کو جو لیول 2 اور لیول 3 کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں ان کو امپلیمنٹ کر رہی ہے. لیکن ایک اور فیکٹر ہے کہ اس میں وہ اپنا یونیک فلیور کہہ لیں یا یونیک وے آف ڈوئنگ بزنس کہہ لیں، اپنا وہ شامل کر لیتے ہیں. تو لیول 2 سے لیول 3 پر آپریٹ کرنے والی آرگنائزیشنز کا جو ڈفرینس ہے وہ اسی طرح ہے کہ انڈیویجول پروجیکٹس اور پروجیکٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ جتنے پروسیس ایریاز ہیں، جتنے بیسٹ پریکٹسز ہیں، وہ لیول 2 کے اوپر اس میں ماسٹری آ جاتی ہے. اور انہی بیسٹ پریکٹسز کو اسٹینڈرڈائزیشن آرگنائزیشن وائڈ ایکٹیویٹیز کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو لیول 3 میں تمام پروسیسز کا ایک اسٹینڈرڈ بنایا جاتا ہے، اور اس اسٹینڈرڈ اور اس کے ساتھ جو ڈیٹا بیسز ریپازیٹریز اٹیچ کی جاتی ہیں ان کو تمام پروجیکٹس یوز کرتے ہیں. اگر کہیں ٹیلر کرنے کی ضرورت ہو تو وہ اسی لائبریری سے جو کہ اس اسٹینڈرڈ کا حصہ ہے بینیفٹ لیتے ہوئے، اس سے گائیڈنس لیتے ہوئے ان پروسیسز کو ٹیلر کرتی ہیں.
تو لیول 3 پر آپریٹ کرنے والی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک فرم فاؤنڈیشن پہ کھڑی ہیں ایز فار ایز پروسیس امپروومنٹ از کنسرنڈ. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں لیول 4 پہ جو کہ کوانٹیٹیولی مینجڈ ہے. آپ نے ابھی دیکھا تھوڑی دیر پہلے کہ اس میں 2 پروسیس ایریاز ہیں اور لیول 4 کی جو میچورٹی ہے وہ لیول 3 کی آرگنائزیشن سے زیادہ ہے اور اس میں اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول اور کوانٹیٹیو انالیسس کے اوپر ہم بیس کرتے ہیں. صرف آرگنائزیشن وائڈ پروسیسز ہی ڈیفائن نہیں ہیں بلکہ جو اسٹیپس بھی ہم لیتے ہیں آرگنائزیشن وائڈ وہ اسٹیپس اس لیے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ان اسٹیپس کو لینے کے لیے فیکچوئل ڈیٹا موجود ہے. ان ادر ورڈس ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیول 4 پہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ بیسڈ ہے آن دی کلیکشن آن دی انالیسس آف ڈیٹا. تو یہ تمام میجرمنٹس اور جو تمام پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے وہ بیسڈ آن دی فیکٹس آف دی پروجیکٹ ہے. تو یہ ایک فردر اسٹیپ سالڈ اسٹیپ کہنا چاہیے, فرمر اسٹیپ کہنا چاہیے, مور روبسٹ مور ایکوریٹ اسٹیپ ٹورڈز دی پروسیس امپروومنٹ روڈ ہے. پروسیس لیول 4 پر آپریٹ کرنے والی آرگنائزیشنز جو ہیں دے فوکس آن میٹرکس کلیکشنز. پہلے میٹرکس کی ڈیفینیشن, میٹرکس کلیکشن اور پھر ان کے انالیسس, اور جو بھی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے وہ بیسڈ آن ہارڈ فیکٹس ہے. لیول 3 کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ کوالٹیٹیولی پریڈکٹیبل ہیں, جبکہ لیول 4 پر آپریٹ کرنے والی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے جو پروسیسز ہیں وہ کوانٹیٹیولی پریڈکٹیبل ہیں, ان کا بیہیویئر جو ہے وہ کوانٹیٹیولی پریڈکٹیبل ہے. And level 4 organization also address special causes of process variations and take corrective measures. اگر acceptable behavior نہ ہو کسی پروسیس کا اور اس کی جو لمٹس ہیں اس سے وہ آؤٹ سائڈ فال کرے تو ایک کوانٹیٹیو کازل انالیسس کیا جاتا ہے اور کریکٹیو ایکشنز لیے جاتے ہیں. Finally, level 5, ML5, which is optimizing. The organization has achieved all goals set at maturity levels 2, 3, and 4. Processes are continuously and continually improved as an understanding of common causes of variation between the processes. The entire organization participates in the improvement activities. So everyone is a productive member of the team. And defects are reduced, which is the ultimate objective کہ آپ کے جو پروڈکٹس ہیں ان میں ڈیفیکٹس نہ ہوں. And everyone is trying hard to improve the performance of different processes being executed in an organization. تو آج کی جو ڈسکشن ہے اس کو ہم اس طرح کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ CMMI کی جو اسٹیجڈ ریپرزنٹیشن ہے وہ 5 میچورٹی لیولز کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہے, اور ان میچورٹی لیولز کے ساتھ اس آرگنائزیشن کے کا ایک اسپیسیفائڈ اور اسپیسیفک فوکس ہے, اور تمام میچورٹی لیولز کے ساتھ مختلف پروسیس ایریاز اٹیچڈ ہیں. ان ہر پروسیس ایریا کے ساتھ گولز اٹیچڈ ہیں, وہ جنرک گولز بھی ہو سکتے ہیں, اسپیسیفک گولز بھی ہو سکتے ہیں, اور ان تمام گولز کے ساتھ پریکٹسز بیسٹ پریکٹسز ایسوسیٹڈ ہیں, اور الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ ان بیسٹ پریکٹسز کو فیتھفلی کسی آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ اس آرگنائزیشن کی
جو پروسیسز ہیں وہ بہتر ہوں. پروسیسز اپنی ان اینڈ آف دیم سیلف بہتر کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ پروڈکٹس اور سروسز جو ہیں وہ بہتر ہوں، کسٹمر جو ہے وہ زیادہ سیٹسفائیڈ ہو، اور جو آرگنائزیشن ہے اس کی جو انٹرنل گولز ہیں which include financial, management and technical and engineering goals ان کو اچیو کرنے میں بہتری ہو. تو with that I conclude today's discussion. Thank you so much.